السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے اسٹریٹ فارورڈ اور میں ہوں بطول. آج کے پروگرام کا ٹاپک بڑا سمپل ہے لیکن میری کوشش ہوگی کہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ اور کنٹروورژل جواب ملیں، جو کہ کیونکہ ریالٹیز ہی کنٹروورژل ہے. ٹاپک کو زیادہ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پہلے ابھی ساؤنڈ بائٹس دیکھ لیں، پروگرام کا آغاز کریں گے. یہ کہ شور زیادہ مچاتے ہیں اور دے تھنک وی آر لیم. میڈیا کو یہ جج کرنا چاہیے کون سی چیز عام آدمی کے لیے. جو ٹاک شوز ہو رہے تھے وہ عام 80% لوگوں کو تو سمجھ نہیں آتے ہیں نا. تو جس مسئلے کا جتنی ویلیو ہے اس ویلیو کے مطابق دکھایا جائے، نہ کہ اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے دکھایا جائے کہ دیکھنے والا بندہ پریشان ہو. کہ ابھی تو میکسیمم لوگ 90% لوگ ٹاک شوز دیکھتے ہی نہیں ہیں. میڈیا اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں کا بتنگڑ بنا لیا جاتا ہے، اس سے اوائڈ کیا جائے. سپوز کہ ایک پولیس مین اپنا کام کر رہا ہے تو آ کر اس میں غیر ضروری قسم کی جو ہے وہ انٹرفیئر کریں گے، جس سے جیسا کہ ایک کرائم رپورٹر ہے تو وہ آ کر کے کہے گا جی میں کرائم رپورٹر ہوں، آپ اس کو چھوڑ دیجئے. میڈیا والے جو ہے نا وہ حقیقت سامنے لے کے نہیں آتے عوام کو، تو کیا کریں گے؟ میڈیا والے تو خود ڈرتے کہ بھائی یہ نہ کوئی بندہ کو اٹھا کر لے جائے رات کو گھر سے. عوامی لوگوں کو، صحیح لوگوں کو لے کے آئے، عوامی لوگوں کو ان کے ساتھ ٹاک شو کریں گے. ان کے مسائل جب تک حل نہیں ہوں گے، ان لوگوں سے جتنے بھی لوگ ٹاک شو کے اندر کبھی ایک چینل پہ بیٹھتا ہے وہی دوسرے چینل پہ بیٹھ جاتا ہے. نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ بعض دفعہ بہت فرینکلی مطلب اتنا ٹریجڈی میں بھی جلدی سے پوچھ لیں گے کہ بھئی آپ کو کیا فیل کر رہے ہیں. تو آئی تھنک سو کہ انہیں پتا ہونا چاہیے کہ اتنی جلدی میں اگلا کس طرح آنسر دے سکتا ہے کہ اگر ان کے اپنے اوپر یہ بیتی ہو. تو جو ٹاک شوز ہیں نارملی جو ہیں وہ اپنے فلو سے ہٹ جاتے ہیں. جہاں سے بات سٹارٹ ہوتی ہے نارملی دے اینڈ اپ ان اے سینیریو جہاں پہ پارٹیز آپس میں ایک دوسرے سے لڑی ہوتی ہیں، بجائے اس کے کہ جو انیشلی ٹاپک لے کے چلے ہوتے ہیں. میڈیا جو ہے اس وقت ایک طے شدہ منصوبے کے تحت اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستانی میڈیا بھی اس میں آگے ہے. دین والوں کا، دین کا چہرہ بگاڑنے میں اس کا پورا ہاتھ ہے. ناظرین، آپ نے ساؤنڈ بائٹس دیکھی اور اس ایشو پہ ڈسکس کرنے کے لیے آج میرے ساتھ انتہائی کریڈیبل جرنلسٹ رؤف کلاسرا صاحب اور متی اللہ جان صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ سر پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. یہ میں نے آپ کو پہلے اس لیے سنوا دیا تھا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کیا ایشوز ہیں ان کے اکارڈنگ میڈیا میں. میں پہلے ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے صرف 2 پوائنٹس ریز کرنا چاہ رہی ہوں تاکہ ہمارا بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہو جائے. انسٹیٹیوشنلائزیشن کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر ہم میڈیا کو ایز این انسٹیٹیوشن کنسیڈر کریں. اگر فنکشنلزم کی تھیوری دیکھیں جو بس ہم نے پڑھ تو لی ہے، وہ کتنی پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ اگر سوسائٹی کا ایک پارٹ ہے اگر وہ اچھے طریقے سے کام نہیں کر رہا تو اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ دوسری آرگنز آف دا سوسائٹی کو افیکٹ کرے گا. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ متی صاحب؟ بڑا مشکل اور بہت سارے انگریزی الفاظ کے ساتھ آپ نے سوال کر دیا ہے. میری کوشش پھر بھی یہ ہوگی کہ عام لوگوں کو تھوڑا بتا سکیں کہ میڈیا ایز این انسٹیٹیوشن واقعی بہت مشکل میں ہے اس وقت، اس لیے بھی کہ اس کے ادارے بنے ہی نہیں ہیں. اور یہ جتنی شکایات عوام کی طرف سے ہم سن رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نہ تو میڈیا نے کوئی ایسا ادارہ اپنے اندر بنایا ہے جو خود احتسابی کر سکے. ہماری پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن ہے، آل پاکستان نیوز پیپرز ہیں، جو APNS کے جو اونرز مالکان کی جو ادارہ ہے وہ ہے، PFUJ ہے، لیکن یہ تمام صحافتی تنظیمیں جو ہیں وہ خود احتسابی کا کوئی پلیٹ فارم فراہم نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے عوام کو یہ شکایت ہے. اور اسی طرح اس پلیٹ فارم اور اس میڈیا کو ایز این انسٹیٹیوشن بنانے میں ہمارے تعلیمی اداروں کا بھی کام ہے. ہماری جو یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ صحافت سکھائی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، وہ یونیورسٹیز جو ہیں اس طرح کی تعلیم اور اس سٹینڈرڈ اور معیار کی صحافت کی تعلیم نہیں دے پا رہی کہ جب وہ طالب علم جب عملی دنیا میں جائیں تو وہ ایک مثال کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کریں اور اپنے احتساب کے لیے بھی ان میں جرأت پیدا ہو. تیسرا، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی جہاں پہ مذہب اور سیاست اتنی گڑبڑ ہو گئی ہے کہ کھل کے کوئی بات کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے اور کتراتا ہے. جب آپ کے معاشرے میں وہ اس آزادی سے اور جرأت سے بچوں میں بات کرنے کی آپ وہ سلیقہ یا وہ جرأت نہیں پیدا کریں گے تو یہ تمام معاملات جو ہیں اسی طرح رہیں گے. ہمارے ادارے جو ہیں وہ ڈس فنکشنل رہیں گے، کیونکہ جن اداروں میں اور جن معاشروں میں گفتگو، بات چیت، تقریر اور بحث کی گنجائش نہیں ہوتی وہاں پہ اسی طرح کی شکایات ان اداروں سے ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں جب تک یہ تمام ادارے اور انسٹیٹیوشنز جو ہیں اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، میڈیا کبھی بطور انسٹیٹیوشن کام نہیں کر سکے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ بڑی اس میں چینجز آ چکی ہیں اور بڑی پازیٹیو چیزیں ہیں. آپ نے موسٹلی جو میں آپ کے سارٹ سن رہا تھا موسٹلی کیونکہ اربن بیسڈ ہے، ہماری بھی ایک کنوینئنس رہتی ہے کہ ہم تھوڑا سا اربن بیسڈ لوگوں کے پوائنٹ آف ویو کو لے کے، تو جو میں اس مائنارٹی کا ویو سمجھتا ہوں، ہم اس پہ ہم اپنی اوپینین ہم اپنی بنا لیتے ہیں. جو میڈیا نے اچھا کام کیا میں کہوں گا، اور پرٹیکولرلی براڈ کاسٹنگ میڈیا کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے ایک میرے جیسے دیہاتی کے لیے، کہ آج تک اس ملک میں 65 سال سے یہ تعلیم تھی، انفارمیشن تھی، یہ ایکسکلوسیولی اربن لوگوں کو اویلیبل تھی یہاں پہ.
न्यूज़ पेपर थे, आपके टेलीविजन चैनल था, तो उसकी एक आप ये कह सकते पहले लिमिटेड किस्म की रीच थी और मोस्टली बड़े शहरों में या तो अखबार पढ़े जाते थे या इन्फॉर्मेशन आती थी या आपका जो भी टूल्स ऑफ आपके पास कम्युनिकेशन थे। आपके देहातों में जो 70% जो लोग थे अखबार नहीं पढ़ सकते, एजुकेटेड नहीं थे, इलिटरेट थे, उनकी बैंक कैपेसिटी नहीं थी या रीच नहीं थी, एक्सेस नहीं थी इन्फॉर्मेशन तक, और वो लोग हमेशा पीछे रहे और उनसे कभी किसी ने नहीं पूछा कि इस मुल्क को हम चला रहे हैं तो कैसे चलाना है। और आप देख लें जितने भी डिक्टेटर्स या इस मुल्क में आए हैं हमेशा आगे एक ही बात करते थे कि इस मुल्क की साइलेंट मेजॉरिटी हमारे साथ है। बेसिकली वो 70% का ही कह रहे होते, जिनको पता ही नहीं होता था कि इस्लामाबाद में फैसले आपके क्या हो रहे हैं। आपके ब्रॉडकास्टिंग मीडिया ने एक जो बड़ा काम किया, लिंक कर दिया अर्बन और इसको रूरल सेंटर्स को। वो जो गैप था मैं समझता हूं कि अब जो मेरे जैसा देहाती है जो नहीं पढ़ा लिखा, जो अखबार नहीं ले सकता था, जिसकी एक्सेस नहीं थी, अब वो बैठ के सुन सकता है, टॉक शोज भी सुनता है, खबरें भी सुनता है, अपनी ओपिनियन भी फ्रेम करता है। और ये चीज मैं समझता हूँ इस मुल्क के लिए अच्छी है। और मीडिया का अगेन पर्टिकुलर लेवल से बुराई करने के मूड में नहीं, इसकी बुराई है ही नहीं ना। अगर 70% लोगों को एक क्वालिटी इन्फॉर्मेशन वो मिल रही है, वो एंटरटेनमेंट मिल रही है जो आपको मुझे मिल रही है, तो इसमें बुराई वाली कौन सी बात है? एक मीडिया अपने पिटफॉल्स अपना लेता होता है। शिराजी हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, सीनियर रैंकर पर्सन है। बहुत शुक्रिया मैम प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया बतूल। मैम क्वेश्चन आपसे ये है कि बताएं कि आपको लगता है कि मीडिया एज एन इंस्टीट्यूशन अच्छे तरीके से काम कर रहा है और जो हम लोगों की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, ज्यादा फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन को इंक्रीज कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं लोगों को? नहीं, मैं बिल्कुल एक डिफरेंट बात इस तरह से कहना चाह रही थी कि हाल ही में मुझे इत्तेफाक हुआ सेंट्रल पंजाब के कुछ गांव वगैरह में जाने का और दूर दराज जिसे कहते हैं गाँव में, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि वहां पे ना तो टॉक शोज का जिक्र था ना कोई और चीज थी। हो सकता है कि जिस जगह मैं गई वहां पे ऐसा ना हो, लेकिन मुझे इम्प्रेशन यही मिला कि सिर्फ जो शहर हैं वहां पे लोग टेलीविजन देखते हैं, जो देहात के एरियाज हैं वहां पे अभी भी बरादरी की पॉलिटिक्स होती है, वैसे ही लोग सोचते हैं, वैसे ही बात करते हैं। तो ये हमें मेरा ख्याल है बहुत परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें सिर्फ अर्बन एरियाज के अंदर हैं, लेकिन अर्बन एरिया जाहिर है कि वो परसेप्शंस बनाते हैं, इसलिए उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। कुछ हाल ही में बड़े दिलचस्प किसी से बल्कि बात भी हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये पीपल्स पार्टी जो है एक दफा फिर बिल्कुल पता नहीं आपकी गुफ्तगू चूंकि मैंने अभी से सुनी है, मैं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू मीडिया के हवाले से दे रही हूँ, क्योंकि लोग बहुत सारे इल्जामात मीडिया के ऊपर भी लगाते हैं। इसमें शुबा नहीं है कि हमने बहुत अच्छे काम भी किए हैं और यानी मीडिया ने बहुत लोगों को अवेयर किया है। पहली बार लोग जो हैं वो सोचते हैं, मैम लेकिन अवेयर तो किया, बट एट द सेम टाइम आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, एट द सेम टाइम इस तरह के भी इंसेंटिव्स आते हैं अवाम की तरफ से कि देखें जी हमारे पास तो कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं बची है, हम तो झगड़े देख देख के थक गए, फ्रस्ट्रेट हो गए हम लोग, कोई अच्छी चीज भी बता दिया करें मुल्क के बारे में। मुझे पता है कि मीडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बुराइयों को उजागर करे, बट एट द सेम टाइम आई थिंक वी आर नॉट सपोज टू डीमोरलाइज पीपल। व्हाट डू यू से? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, और ये जो लड़ाई झगड़े वाला कल्चर है, ये सारा हम लोगों को डिप्रेस कर रहे हैं। एक ही फुटेज बार बार दिखा रहे हैं, एक ही टॉपिक हर प्रोग्राम में, जो वो 7 बजे से शुरू होता है वो 1 बजे तक जाता है, उसके बाद रिपीट टेलीकास्ट शुरू हो जाती है। तो हम बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं है, बल्कि मेरी थोड़ी देर पहले अपनी बहन से बात हो रही थी, तो वो मुझे कह रही थी कि मैंने तो टॉक शोज देखने बंद कर दिया, मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट देखती हूँ। तो ये तो हमारा अपना मतलब मेरी बहन मेरा अपना प्रोग्राम नहीं देखती, सिर्फ ये सोच के कि यार ये क्या घिसी पिटी बातें, 7 बजे शुरू होती है एक बात और 1 बजे तक दी जाती है, और ये सब लोग हमारे इर्द गिर्द जो आपके होंगे इर्द गिर्द वो भी यही बात सोच रहे होंगे। तो हमने बिल्कुल फेडअप कर दिया, क्योंकि क्रिएटिविटी नहीं है, हम लोगों को नई बात नहीं दे रहे, नई चीज नहीं दे रहे। लड़ाई झगड़े पे हम फोकस जरूर कर रहे हैं। वो जो 625 मीटर लगे हुए हैं उनसे वो शायद लोग वो जो 625 घराने हैं वो देखते होंगे लड़ाई झगड़े, इसलिए शायद रेटिंग भी आ जाती होगी। मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि मैं प्रोग्राम में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, जब कभी हुआ है तो रेटिंग नीचे ही गिरी है। मगर ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी है। हमने लोगों को असल में ओपिनियन मेकिंग पे नहीं, हमने अपने आप को ओपिनियन फॉलोइंग पे लगा दिया। हम ओपिनियन मेक नहीं कर रहे, बल्कि हम सिर्फ फॉलो कर रहे हैं कि लोग देखना क्या चाहते हैं, हम लोगों को दिखाना क्या चाहते हैं, ये हमने अभी तक फैसला नहीं किया। मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन करना चाह रही हूँ, मुख्तसरन जवाब दीजिएगा। सेंसेशनलाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कमर्शलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, या आपको हालात ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं?
ابھی دیکھیے میں تو بہت آپٹمسٹ ہوں اور حالات ٹھیک ہوں گے, اسی طرح سے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اوپر جائیں گے, لیکن سنسیشن پھیلانے کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گی کہ ابھی یہ جو ہم نے کرائم کے شوز شروع کیے ہوئے ہیں, مختلف جگہوں پہ چل رہے ہیں, ان کے اوپر چیک رکھنے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ ہم اس کو کہیں ہمیں دیکھنا پڑے گا, ہم اس کو گلوریفائی کر کے تو نہیں پیش کریں, ہمیں اس کو کس طرح سے پیش کرنا ہے وہ شاید طریقہ ہم بھول گئے ہیں, اور ہم نے ایک دفعہ پھر ایک جو نیا ٹرینڈ ہم نے دے دیا لوگوں کو کرائم دیکھنے کا, اور کرائم سے لوگوں کو کہیں وہ انسپائر تو نہیں ہو رہے, اس پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور اسی طرح سے جو نیوز کوریج ہے وہ بھی میرا خیال ہے ریٹنگ سے ہٹ کے اب ہونی چاہیے, تاکہ لوگوں کو کچھ پتا چلے اور ملک کا کچھ بھلا ہو. ریٹنگ سب کچھ نہیں ہے, لوگوں کو اگر ہم یہ سمجھانے میں باور ہو جائیں ہم خود اپنے میڈیا کے لوگوں کو, تو شاید بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ میم پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. رؤف صاحب آپ کے پاس واپس آتی ہوں, ایک پوائنٹ ریز کرنا ہے, اس کے بعد ہم ساؤنڈ بائٹس پہ چلے جائیں گے. آپ دونوں کو کیا لگتا ہے کہ ریلیٹڈ ایجوکیشن کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ کون سا بندہ صحافت پڑھ گیا ہے تو اس کو صحافی بننے کا زیادہ حق ہے؟ ویسے تو ہر شخص کو وہ بننے کا حق ہے جو وہ بننا چاہتا ہے, لیکن بی کام کر کے آ جائیں اور پھر آپ MBA کر کے آ جائیں اور آپ اینکر پرسن بن جائیں اور آپ جرنلسٹ بن جائیں, ٹھیک ہے ویریشن ہے ہماری فیلڈ میں, اسپیشیس فیلڈ ہے, مختلف فیلڈس کے لوگ ایڈجسٹ کرتے ہیں, لیکن یہ تھوڑی سی ناانصافی نہیں ہے کیونکہ کوڈ آف ایتھکس سورس سے اگنور ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے. میرا ویسے ایک ویو جو اس پہ ہے, خود میں نے اس میں کمیونیکیشن یا ماس کمیونیکیشن میں نے نہیں پڑھی ہوئی, لیٹ می میک اے کنفیشن, لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کنگز اینڈ فولز آر بورن, سیم از ٹرو اباؤٹ دا جرنلسٹ, جو میری ڈیفینیشن ہے کہ صحافی جو ہوتا ہے وہ پیدائشی ہوتا ہے, اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس نے کون سی ڈگری لی ہوئی ہے. بعض لوگوں میں جراثیم ہوتے ہیں, بعض لوگوں میں پیشن ہوتا ہے. یہ جو فیلڈ ہے یہ پیشن والی فیلڈ ہے, ڈینجر والی فیلڈ ہے. آپ اس کو انجوائے نہیں کر رہے تو پھر آپ صحافی نہیں ہیں. بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ کو تھریٹس آتے ہیں, آپ کو وہ نہیں لگتا, ڈر نہیں لگتا, فلاں نہیں لگتا. آپ کو اس لیے ڈر نہیں لگ رہا ہوتا کیونکہ آپ اپنے اس پروفیشن کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. جو یہ لوگوں کو شکایات آ رہی ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے ہاں ایک طرح کا وہ کہتے ہیں نا کہ اس کی بھیڑ چال لگ جاتی. کسی دور میں آپ کو یاد ہوگا CSS کرنا بڑا فیشن بن گیا تھا جی, کہ میرے بچے نے تو یہ بیوروکریٹ بننا ہے, DC لگنا ہے, SP لگنا ہے. اچھا بعد میں پھر آپ نے ایک ٹرینڈ ہے نہیں جی سے انجینئر بننا ہے, نہیں جی پھر اس نے ڈاکٹر بننا ہے, پھر کسی نے وکیل بننا تھا, کبھی استاد بننے کی. ایک آتا ہے ہماری سوسائٹی میں فیز آتا ہے جس کو پاور آپ اورینٹیڈ کوئی بھی پیشہ آپ کہہ سکتے ہیں, کہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے بچے ہیں فلاں پیشے میں جائیں. آج کل جو میں چیز دیکھ رہا ہوں جو میرے لیے حیران کن ہے, حالانکہ 15 سال پہلے ہم کسی کے گھر صحافی رشتہ بھیجتا تھا انکلوڈنگ می ایز ویل, تو گھر والے اگلے کہتے تھے بھائی صحافی کو رشتہ نہیں دیتے, کہ یہ مطلب ہے کہ ان کی انکم نہیں ہو سکتی, بلیک میلر ہوتے ہیں, چور ہوتے ہیں, ڈاکو ہوتے ہیں, بس 100 قسم کے الزامات لگتے تھے. آج بڑے بڑے میں آپ کو بتاؤں, میں مطلب آپ کے اس میں آپ کی ایلیٹ کلاس, ایون پولیٹیشین میں بہت سارے جانتا ہوں جو کروڑ پتی ارب پتی بچوں کو صحافی بنانا چاہتے. ریزن کہ کلاؤٹ آ گیا, اس میں پاور آ گیا, اس میں فیم آ گیا, اس لیے بہت سارے لوگ اس پیشے میں آ رہے ہیں جن کو وہ آپ کہہ سکتے پیشن نہیں ہے, کام کا پیشن نہیں ہے, ان میں کوئی ایک طرح کی پروفیشن کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہے, جس سے لوگوں کو بعض دفعہ شکایتیں ہوتی ہیں, جس کی ایتھکس کی کوڈ کی آپ بات کہہ رہے تھے اور لوگ بات کہہ رہے تھے کہ ہمارے ایشو سامنے نہیں آ رہے, کیونکہ وہ جو لوگ ہیں اس کو گلوریفائی کر رہے ہیں ڈفرنٹ چیز. آج میں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ جو ریٹنگ کے حوالے سے, کہ یہ تو ایسا گھن چکر آپ نے ڈال دیا کہ ہر اینکر کو میں نے دیکھا اس کو کسی چیز کا کوئی مفاد نہیں رہ جاتا, ماں سوائے اس چیز کے کہ میرے شو کی اس کی ریٹنگ کیسے آئے گی, مینجمنٹ کتنی خوش ہوگی اور مجھے اشتہارات کتنے ملیں گے. اس کے بعد تو یہ شکایتیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک بریک لے لوں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. متی صاحب آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ ریلیونٹ ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں میں خود جب صحافت شروع کی اس وقت صحافت پہ میں نے ڈگری نہیں کی تھی, میں نے قائد اعظم یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا تھا ڈیفینس اسٹڈیز میں. اس کے بعد میں نے باہر سے بھی صحافت کی, مگر میں ایک بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ صحافت کے لیے صحافت میں ڈگری نہیں چاہیے, کیونکہ جو کوڈ آف ایتھکس ہے, جو ضابطہ اخلاق ہے, صحافت میرے نزدیک ایک مشن ہے, ایک نوکری نہیں ہے, ایک مشن ہے جو آپ کہیں بھی جاری رکھ سکتے ہیں. بس ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہی ہوں سر, کوڈ آف ایتھکس تو تبھی پتہ چلے گا نا جب کوڈ آف ایتھکس پڑھا ہوگا. دیکھیں ضابطہ اخلاق وہ تو کوڈ آف ایتھکس تو انباؤنڈ نہیں ہوگا. میں آپ ایک وضاحت کر لوں, جو ضابطہ اخلاق ہوتا ہے کسی بھی پیشے کا, وہ اس پیشے کا نہیں ہوتا, اس معاشرے کا ہوتا ہے. آپ ہمارا ضابطہ اخلاق اٹھا لیں, ڈاکٹروں کا اٹھا لیں, وکیلوں کا اٹھا لیں, اس کو سامنے رکھیں, سب میں ایک ہی بات ہوتی ہے, سچ کہنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا, دھوکہ نہیں دینا, معاشرے کے پبلک سروس کرنی ہے, اس کی خاطر اصولوں کی خاطر آپ نے اپنا کام کرنا ہے. ضابطہ اخلاق کسی بھی معاشرے کا ایک ہی ہوتا ہے جو ہر پیشے پہ لاگو ہوتا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جو صحافیوں کا ضابطہ اخلاق مختلف ہے, آپ کو اخلاق جو ہے آپ کے گھر سے سکھایا جاتا ہے, آپ کی گرومنگ ہوتی ہے, پھر آپ کا نیبرہڈ آپ کو گروم کرتا ہے, پھر آپ کا جو شہر ہے, آپ کا معاشرہ ہے, آپ کا ملک ہے,
تو وہ سب آپ کو اخلاقیات سکھاتے ہیں جو آپ گروم کرتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں کہیں بھی کچھ کام کرتے ہیں. تو یہ کہنا غلط ہے کہ صحافیوں کا ضابطہ اخلاق جو ہے وہ دوسرے پیشے کے ضابطہ اخلاق سے مختلف ہے. سب ایک ہوتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ اپنے پیشے میں اس کو آپ استعمال کیسے کرتے ہیں. اگر کوئی سچا آدمی ہے تو وہ چاہے ڈاکٹر ہو, چاہے وکیل ہو, چاہے صحافی ہو, اس نے وہ سچ بولنا ہے, اور اس کو کوئی ضابطہ اخلاق آپ کو یہ نہیں سکھاتا کہ آپ نے جھوٹ بولنا ہے, آپ نے چوری کرنی ہے, آپ نے قتل کرنا ہے, آپ نے غلط بات کرنی ہے. یہ ضابطہ اخلاق سب کا ایک ہوتا ہے, اس لیے ڈگری کا میرے خیال میں اس میں کوئی رول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, I got your point. کیا میڈیا لوگوں کو ڈائریکشن دے رہا ہے ساؤنڈ بائٹس کے اکارڈنگ کہ میڈیا اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو جو پریویل کروانا چاہتا ہے؟ از میڈیا گیونگ ڈائریکشن ٹو پیپل میرے خیال میں آف اٹس اون چوائس؟ ہمارا جو ٹی وی چینلز ہیں زیادہ تر یہ اربن بیسڈ ڈسکورس ہے. ہمارا جو کیبل ٹی وی ہے وہ دیہاتوں میں اکثریت میں نہیں جاتا, وہاں پہ صرف ریاستی میڈیا پہنچتا ہے. ٹیرسٹریل میڈیا ہے جو 150 روپے کے انٹرنیٹ سے پورے پاکستان میں دیکھا جاتا ہے. تو اربن بیسڈ جو بھی ڈسکورس ہو رہا ہے, ایون ہم جو بھی یہ کر رہے ہیں, یہ دیہات میں یہ پروگرام زیادہ شاید نہ دیکھا جائے, شہروں میں یہ زیادہ دیکھا جا رہا ہے جہاں پہ کیبل ٹی وی ہے. اور کیبل دیہات میں اس لیے نہیں لے جائی جا سکتی, وہاں پہ گھر جو ہے سکیٹرڈ ہوتے ہیں اور وہاں پہ یہ کمرشلی وائبل نہیں ہے, وہاں پہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے کیبل نہیں جا سکتا. تو جب تک ریاست جو ہے یا حکومت جو ہے وہ ٹیرسٹریل ٹی وی چینل الاؤ نہیں کرتی, کسی قسم کی ڈسکشن یا ڈیبیٹ جو ہے وہ اربن بیسڈ رہے گی, شہروں میں رہے گی. اور یہ کہنا کہ میڈیا جو ہے ڈائریکشنز دے رہا ہے وہ بھی صرف اربن کی حد تک ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہوں گے میڈیا جو بھی بحث کر لے, سیاسی حکومت اور سیاسی قیادت چینج نہیں ہو رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رورل بیسڈ ہے. وہ پالیٹکس, ہماری سیاست جو ہے وہ دیہات کی بنیاد پہ ہو رہی ہے, اور جو بحث مباحثہ یا اصلاحات کی جو تقاریر ہو رہی ہیں, یہ بحث مباحثہ وہ شہروں کے شہری آبادی کے لیے ہو رہا ہے, اور شہری ڈسکورس ہے تمام کا تمام. رؤف صاحب آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, کہہ رہے ہیں کہ جی عوام کے ایشوز پر لوگ بات نہیں کرتے ہیں, سوشل ایشوز کو بھول جاتے ہیں, ان جو ایشوز پہ بات ہو رہی ہے ان پہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, پبلک کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. میں نہیں ایگری کرتا, انفیکٹ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. میں نہیں ایگری کرتا ان کامنٹس جو کیے گئے. آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, اب جس دن عوام کا شو لے کے بیٹھیں گے اپنے پروگرام میں, یہ لوگ خود نہیں دیکھیں گے. کسی دن آپ بیٹھ کے تعلیم پہ کر کے دیکھیں, شو ہیلتھ پہ کر کے دیکھ لیں. اب لوگوں کو بیٹھ کے ان کے سیوک, ان کی ریسپانسبلٹیز ان پہ کر کے دیکھیں. میرا تو ایک بڑا ویو رہا ہے کہ ہم یہاں پہ چاہتے ہیں فرشتے آ کے ہمارے اوپر حکمرانی کریں, چاہے میڈیا میں بیٹھے ہوں, چاہے آپ کی حکومت میں بیٹھے. خود یہ وہ عوام ہے انکلوڈنگ می کہ جو 10 سیکنڈ کے لیے رکنے کو تیار نہیں اشارے پہ. ہم خود دیکھ لیں, یہ جو لوگ آ کے بیٹھ کے بعض وقت کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہمیں لوگ رول کر رہے ہیں, بیوروکریسی کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں اگر یہاں پہ کرپشن ہو رہے, چھوٹی سی مثال دوں, مان لیتے ہیں سیاستدان کرپٹ, ہم چیزیں لے کے بھی آتے ہیں, ہم ایکسپوز بھی کرتے ہیں. اچھا 1100 پولیٹیشین ہے پورے ملک میں آپ کے جو رننگ یا آپ کے سرونگ ہیں, آپ کی چاروں آپ پروونشل اسمبلیز, ایک سینٹ, ایک نیشنل اسمبلی, ٹوٹل اسٹرینتھ بنتے 1100. یہ آپ کے ہیں جو, اور ہم سمجھتے ہیں 1100 لوگ یہاں پہ کرپشن کر رہے ہیں. چلو مان لیتے ہیں آپ کی 40 لاکھ آپ کی افسر شہی ہے, اور افسر شہی میں یہ عوام شامل ہے. یہ جو کھڑے ہمیں 60 یہ دے رہے ہوتے ہیں, اینڈ آئی ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ فار دیئر کامنٹس, میں ان کو وہ نہیں کہہ رہا ہوں, ان میں بھی ان کی جینوئن ہے. میرا یہ ویو ہے, یہ 40 لاکھ جو لوگ آپ کا ہے جن سے ڈیلی ان لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے, ہاں انہوں نے اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کتنی کوشش کی, جن سے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ انہی لوگوں کا جا کے واسطہ پڑتا ہے. ہر جگہ پہ تو نواز شریف, گیلانی, شہباز شریف نے نہیں جانا نا کہ جا کے انہوں چیزیں ٹھیک کرنی ہے. آپ کی سوک کوئی آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں کہ نہیں ہیں, آپ نے معاشرے کو امپروو کرنا ہے, سیاستدانوں نے آپ کو امپروو کر کے دینا ہے, یا کچھ اور بھی کوئی سیگمنٹ آف سوسائٹی یا صرف آپ کو میڈیا نے کر کے دینا ہے. سو میرا یہ ایک ہے, ہم نے میڈیا نے غلط لائن پہ لوگوں کو لگایا ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے, یہ ٹھیک پرفارم نہیں کر رہا, باقی ملک پرفارم کر رہا ہے. اس کو تھوڑا سا ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ان لوگوں کو یہ بھی آ کے بتانے کی ضرورت ہے اگر یہ ملک ٹھیک نہیں چل رہا تو 18 کروڑ کا بھی اس میں کچھ نہ کچھ رول ہے, کچھ نہ کچھ ہاتھ ہے جو اپنی ان کی ریسپانسبلٹیز ہیں وہ میٹ نہیں کر رہے ہیں. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا دیکھنا چھوڑ دیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خود بیٹھ کے, اب اس کے لیے کہ جا کے کسی کو بتانے کی ضرورت, اشارے پہ آپ نے رکنا ہے. میں ڈیلی یہاں پہ 10 گالیاں کھا کے جاتا ہوں, اشارے پہ روکتا ہوں, 20 آپ بندے پیچھے سے ہارن دیتے ہیں, آپ کسی کو رستہ دے دیتے ہیں گاڑی روک کے, آپ کو جاتے ہوئے جس طرح کی آپ ان کی گفتگو سننی پڑتی, اسی پبلک کی پڑھے لکھے کی. ایک آپ ایسا کامنٹ کر دیں جو پسند نہیں آتا لوگوں کو, آپ فیس بک پہ اور اس پہ ٹویٹر پہ جا کے تو دیکھیں یہ پڑھے لکھے لوگ آپ کو گالیاں کیا دیتے ہیں. سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف اس کو ڈسکورس جو ہے 2-3 سیگمنٹ کو مت سمجھ لیں, کیونکہ یہ حکومت ہے, بیوروکریسی ہے, میں ہوں, آپ ہیں, متی ہے, تو ہم غلط کر رہے ہیں, باقی صحیح کر رہے ہیں. امپروو کرنا ہے تو ایز اے ہول آپ کو امپروو کرنا پڑے گا. ایگزیجریشن کتنی ایشوز میں متی صاحب, مجھے وضاحت کرنا دیں. میں جب وہاں پہ اینکر بیٹھا تھا, یہ لائیو آیا تھا میرے پروگرام, تو میں آیا تو لائیو بلایا تھا. ایک ہی طریقہ تھا ان کا
کہ متی صاحب اپنے اوپر لگائے کہ جماعت کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. انہوں نے ہمیں ڈان اخبار کی بات شروع کر دی, یہ پارکنگ وہ پارکنگ, اپنے اوپر جو الزامات لگائیں گے ان کا ابھی بھی جواب یہ نہیں دے سکتے. چار کنال کی کوٹھی 1 لاکھ کروائی وائف کے نام پرائم منسٹر اور یہ پرائم منسٹر کے دوست ہیں. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر کے 5 کروڑ روپے اور اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں پرائم منسٹر کا دوست, اور یہ بات کر رہے ہیں کہ پروگرام یہ اسی لیے مخالفت کر رہے ہیں احتساب کی کیونکہ یہ ان تمام صحافیوں میں شامل ہیں کہ جو بینیفٹ لیتے رہے. ٹھیک ہے متی صاحب, I think we should not raise the temperature of the show. بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. متی صاحب اور رؤف صاحب, پہلے تو میری آپ سے ایک پرسنل ریکویسٹ ہے کہ جو مقصد تھا اس پروگرام کا وہ مقصد پورا ہونے میں تھوڑا سا ٹائم باقی ہے. ہمیں پوائنٹس ڈسکس کرنے نہیں پورا نہیں ہوا کیونکہ چیزیں پرسنلائز ہو گئی اور وہ ہی سیئنگ دیٹ ہی وانٹ ٹو ڈیفینڈ. میں ایک چیز کلیئر کر دوں, میڈیا کی مختلف تنظیمیں ہوتی ہیں, ان کا والنٹیئر بورڈ ممبرز ہوتے ہیں. میں انٹر میڈیا کا بورڈ ممبر ہوں. انٹر نیوز سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, ایک لوکل آرگنائزیشن ہے, میرے دفتر کو اس کی انفارمیشن ہے, مجھے پرمیشن ملی ہوئی ہے آفس سے. رضا کرانا والنٹیئر بورڈ جس کی کوئی آپ کو ادائیگی نہیں ہوتی. نمبر 2, انہوں نے ذکر کیا حمید ہارون صاحب کا اور ڈان گروپ کا. اس وقت بھی یہ انٹرنیٹ سے کچھ پیجز لے کر آ گئی تھی. اے پی این ایس نے 5 کروڑ لے لیا. اے پی این ایس میں ان کے مالکان بھی شامل ہیں اور ان اپنے مالکان کا حوالہ نہیں دیں گے, صرف ڈاؤن نیوز کا حوالہ دیں گے. اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس وقت یہ لاکھانی صاحب کے لیے کام کرتے تھے ایکسپریس ٹی وی میں, جب انہوں نے اے پی این ایس کا حوالہ دیا اور یہ جس مالک کو جوائن کرتے ہیں اس کی تعریفیں کرتے ہیں اور جو پیچھے رہ جاتا ہے اس کو برا بھلا کہنا, یہ پرانا ان کا اسٹائل ہے. اور آخری بات اپنا گریبان کی جہاں تک بات ہے, میرے خیال میں جب تک اپنا گریبان جیسے پروگرام ہمارے معاشرے میں نہیں ہوں گے, ہم لوگ اپنے گریبان میں بحثیت معاشرہ جھانکنے کی ضرورت نہیں کریں گے, اس وقت تک صحافت جو ہے صحیح نہیں ہو سکتی. صحافی اسی طرح فائدہ اٹھاتے رہیں گے. ان کی بات پوری ہو, ٹھیک ہے, لیکن پھر وی ہیو ٹو کم آن دوز پوائنٹس. جی رؤف صاحب, میرا اس میں اگین ایک متی صاحب ذرا غصے میں ہیں, لاسٹ میں تھے ایک بات میری, میرا بھی بڑا سمپل سا ہے. میں یہ کہتا ہوں جب آپ کو مجھے گالی پڑتی ہے, پڑھنی چاہیے, متی صاحب دیتے رہتے ہیں, تو آپ کو وہ لوگ مجھے کہتے ہیں کیوں نہیں دینی چاہیے. میرا جو ویو ہے, میرے اوپر الزامات نہیں لگا, میں ان کے شو میں کیا بھاگا تو نہیں ہوں, الزام نہیں تھے, حقیقت آپ کا خیال ہے یہ. نمبر 1 میں نے آپ کو پوری وضاحت نہیں کی. متی صاحب بات کرنے دے, ان کی بات پوری ہونے دے, پھر ان پوائنٹس پہ آتے ہیں. اگر متی اللہ اپنے بھائی کو ایمبیسڈر لگوا لیتا, اس پہ کیا ریئیکشن آنا تھا؟ آپ اپنے بھائی کو ایمبیسڈر لگواتی تو آپ ان سے پوچھا نا جا کے. اچھا میں نے پوچھا, آپ ذرا غور فرمائیے گا بند ہوا. ان کے وکیل تو نہیں نا, وکیل تو نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں ہم تو امپلائیز ہیں. اچھا سلسلہ یہ ہونا چاہیے, جاری رہنا چاہیے تھا. یعنی یہ بتائیں اس کو حمید ہارون سے شروع ہونا, ان کو پہلا پروگرام کہاں سے کرنا چاہیے تھا؟ جو ڈان کی گرین بیلٹ کی باری آ جاتی ہے, آپ جو سوال تھا کہ جاری رہنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ تو ان کی مینجمنٹ کا ڈیسیژن تھا. آپ کر سکتے ہیں, میں کر سکتا ہوں. آپ بتائیں. ٹھیک ہے, I think I have given you enough time. I have 5-6 minutes left. مجھے ان پوائنٹس پہ آنے, ویری ہمبلی ریکویسٹنگ. عوام کا یہ گلا ہے کہ جو گیسٹ ہوتے ہیں میں خیال ہے وہاں پہ آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. نہیں, جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ٹاک شوز میں گیسٹ آتے ہیں وہ عوام سے ہونے چاہیے, کیا عوام سے بھی ہونے چاہیے یا صرف عوام سے بھی ہونے چاہیے؟ کیونکہ یہ بھی ایک پوائنٹ تھا وہاں سے. دیکھیں بنیادی طور پہ تو یہ اصول ہے کہ جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں ان کو عوام سے ہونا چاہیے, اور جب بھی آپ پروگرامز میں منتخب نمائندوں کو بلاتے ہیں تو پہلا یہی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ یہ عوام. لیکن اگر یہ اعتراض ہے سر کہ وہ عوامی ایشوز کو تو ریز ہی نہیں کر رہے, ان کو اس کی وجہ یہ کہ ٹیکنوکریٹس بھی بہت لوگ آتے ہیں بیچ میں جو کہ براہ راست منتخب ہو کے نہیں آتے, مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا ڈسکورس ہے ٹیکنوکریٹس پہ زیادہ ہے, اور جو سینیٹرز ہیں جو براہ راست منتخب نہیں ہوتے, جو پارٹی کی قیادت کے رہ مقرروں پہ ہوتے ہیں, ان کے ٹکٹ پہ سامنے آتے ہیں, جو عوام میں سے نہیں ہوتے, وہ اس تمام پبلک ڈبیٹ کو ہائی جیک کر لیتے ہیں. ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں, ان سیاسی جماعتوں کے جو جنرل سیکرٹریز ہیں آپ دیکھ لیں, جو عام عہدوں پہ لوگ قائم ہیں, وہ براہ راست الیکشن لڑ کے نہیں آتے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے پروگرامز کے اندر منتخب نمائندوں کی. اب جمشید دستی کا فینامنا کیا تھا, ساری سپریم کورٹ ایک طرف اس کو ڈسکوالیفائی کر رہی ہے, جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے اس کے خلاف تھے, اور یہ کہہ رہے تھے کہ ڈگری والا اور پڑھے لکھا ایمنے ہونا چاہیے اس کے, مگر اس کے باوجود جمشید دستی نے استعفیٰ دیا, سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے اعلان کیا استعفیٰ دینے کا, اور دوبارہ منتخب ہو کے آ گیا. تو میرے خیال میں منتخب لوگوں کو, چاہے وہ ٹی وی ٹاک شوز ہوں, چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں, اس طرح کے ڈسکشن میں ان کو زیادہ اہمیت ملنی چاہیے اور ان کو نمائندگی ملنی چاہیے, تاکہ لوگوں کے مسائل سامنے آئیں. اور ٹی وی اینکرز کو بھی اسٹوڈیوز کی بجائے لوگوں کے پاس جا کے پروگرام کرنا چاہیے, اور میرے خیال میں بہت سے ایسے کام. اچھا رؤف صاحب اور متی صاحب, مجھے 2 پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ریز کرنے ہیں اور دونوں کا ہی مفصل جواب چاہیے, اور پروگرام کا لاسٹ سیگمنٹ ہے.
پہلا سوال یہ کہ کیا میڈیا واقعی اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے؟ یہ بات کہتے ہوئے مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ کیا واقعی ہم ایسا کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ رپورٹ دونوں پوائنٹس ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے لیکن کنزیکٹیولی ریز کر رہی ہوں. جتنی اینکرز کی سیلری ہوتی ہے اتنی رپورٹرز کی سیلریز کیوں نہیں ہوتی؟ یہ رپورٹرز کو اعتراض ہے. آپ بھی بتائیں جواب دینا چاہیے کیونکہ متی صاحب سے شروع کر لیتے ہیں. جی صاحب میں رپورٹر آپ دونوں کو نہیں، آپ تو اینکر رہ چکے ہیں نا. یہ بھی بڑا کہ کیونکہ جو زیادہ محنت والا کام ہے. دیکھیں پہلی بات تو اینکرز کی سیلری کا جہاں تک تعلق ہے، ٹی وی از اے بزنس، اور یہ کلاسر صاحب بھی مانیں گے، یہ خود بھی ایک ادارے سے دوسرے یہ رپورٹرز کہتے ہیں کہ زیادہ محنت ہم کرتے ہیں زیادہ پیسے اینکرز کماتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں سے دیکھیں میں مثال دے رہا ہوں کہ میں نے بھی ادارے تبدیل کیے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ڈسمس ہو دیکھیں ہر کو چھوڑ اب ان سے پوچھا جاتا ہے فوج سے ڈسمس کیوں ہے. دیکھیں یہ اب یہ ذاتیات حملے پہ آ گئے نا. فوج سے یہ دیکھیں اگر یہ فوج میں بھرتی ہونے کے اگر یہ فوج میں بھرتی نہیں ہو سکے، میڈیکلی انفٹ تھے، تو اس میں میرا پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، میری بات کا جواب ہی نہیں دے رہے. مجھے آپ یہ بتائیں، اب آپ نے ایک سیکنڈ آپ نے پوچھا پلیز کم ٹو دی پوائنٹ. اینکرز کی سیلری میرے خیال میں اینکرز اور جرنلسٹ اپنے ادارے تبدیل اس لیے کرتے ہیں پیسے کی خاطر، یہ حقیقت ہے. اور جہاں پہ اچھی تنخواہ ہوتی ہے، اچھی اپرچونٹیز ہوتی ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں. اور اینکرز میں بھی رہے ہیں، ان سے پوچھیں. میں آپ کو بتا دوں اچھے اینکرز میں بتا دیتا ہوں، این این ای میں رہے ہیں، رائٹر میں رہے ہیں، ڈان، یہ کیا ہے؟ میں آپ کو اچھی اپرچونٹیز کی بات سے لنک کرنے کی کیا؟ نہیں میں آپ کو رپورٹرز کا اعتراض بتا رہی ہوں کہ اگر ایک رپورٹر 40,000 روپے کما رہا ہے تو ایک اینکر 25 لاکھ. وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے سوال کیا نا، اینکر 1 گھنٹے کا پروگرام کرتا ہے، اس پہ بزنس ہوتا ہے، اس کو اسپانسرز ملتے ہیں. اور یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جو ریئل پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے اس وقت ہائی جیک ہو رہی ہے. اور اسپانسر صرف ایسے پروگرامز کو بھی ملتے ہیں جو ایک خاص ایجنڈا یا آئیڈیالوجی کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ دیکھیں گے آپ کو لگتا ہے متی صاحب کے جواب سے رپورٹرز سیٹسفائی ہو جائیں گے؟ نہیں، رپورٹرز کی میں بات کروں. رپورٹرز جو ہیں وہ فیلڈ میں جب جاتے ہیں آپ کو نہیں یہ بات نہیں متی صاحب آپ نے بہت کی ہے، انہوں نے بھی بہت بات کی ہے. دیکھیں اب میری باری اچھا ہو یہ رہا ہے، ٹی وی ایک بزنس بن گیا ہے اور پروگرام اینکرز جو ہیں ان پہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے ہیوی، اسی لیے کہ وہ بزنس بھی لے کر آتے ہیں. رپورٹر چند سیکنڈ کے لیے آتا ہے، چاہے بریکنگ نیوز ہو، کچھ بھی ہو، 40 سیکنڈ 50 سیکنڈ 1 منٹ کے لیے آتا ہے. جی رہو صاحب اسی پوائنٹ پہ بات میرا خیال کمرشلائزیشن کی بات اس کی مت کی حد تک ٹھیک ہے. جب آپ کوئی پروگرام اینکر مثلا آپ کا پروگرام اگر رن ہوتا ہے، اس میں ایڈز بھی آتے ہیں، اشتہار بھی آتے ہیں. رپورٹر جو حالانکہ رپورٹر میں سمجھتا ہوں محنت بھی زیادہ کر رہا ہوتا ہے، فیلڈ میں جا رہا ہوتا ہے، زیادہ اس کے پاس نالج بھی ہوتا ہے، زیادہ ٹف ریزسٹنس بھی اس کو ملتی ہے، مار دھاڑ بھی اس کے ساتھ ہو رہی ہے. آج تک ہم نے کسی اینکر کا نہیں سنا کہ اس کے ساتھ کوئی مین ہینڈلنگ ہوئی ہو یا کوئی اس طرح کے آپ کے ایونٹس برے ہو. ہمیشہ رپورٹرز ہی مار کوٹ کھا رہے ہوتے ہیں. ایون دین آپ کی بات ٹھیک ہے، رپورٹرز کے انسٹیٹیوشن کو وہ پرائرٹی نہیں دی گئی ایز فار ایز منی از کنسرن جو میرا خیال اینکرز کو لی گئی. بہت سارے اینکر 16 لاکھ 22 لاکھ 20 لاکھ 12 لاکھ کی آگے سیلری. بلکہ رپورٹر تو بزنس خراب کرتا ہے بیچارہ. یہ بھی رپورٹر پہ تو الزام ہے کہ وہ بزنس خراب کرتا ہے. اس کی تو خبریں بھی بناتا نہیں ہے، اس کی خبریں بھی رکتی ہیں. اس کے ساتھ اور بڑی میں نے تو آپ کو یہ اسٹارٹ میں کا ڈس ایڈوانٹیجز سے یہ پوزیشن میں رپورٹر رہا ہے. ایون دین اس نے اچھی ریزسٹنس کی ہے، اچھی رپورٹنگ کی ہے. ہمیشہ رجیم جتنے ملٹری کے آپ رپورٹر لڑتے رہے نا، آپ کے جو مالکان ایڈیٹر تو نہیں کرتے. اسی لیے نہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کوئی ایک مالکان کی ہسٹری بتائیں جو لڑے ہو، رپورٹر لڑے ہیں. آپ کو ورکنگ جرنلسٹ لڑتا رہا ہے. ٹھیک ہے رپورٹر کی ہسٹری زیادہ وہ ہے. 2 منٹ لاسٹ پوائنٹ ہے، اسلام کو گھسیٹ رہے، ریلیجس ڈیبیٹ کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ یہ کافی افسوسناک پوائنٹ ہے. کیا ہم اپنے دین کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ ایک میرے خیال میں ایک پرسپشن ہے لوگوں کی، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اربن بیسڈ ہمارا ڈسکورس ہے، شہروں کا میڈیا ہے. تو جب جو لوگ جو چاہتے ہیں کہ مذہب کے حوالے سے بحث ہو، اس طریقے سے بحث ان کے مقصد کے مطابق نہیں ہو رہی، تو ان کو یہ ایک پرسپشن ہے کہ شاید اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. اب بزنس ایسا اوپن ہو گیا کہ اس کے اندر گلیمر ہے، اس کے اندر جو ہے پروڈکٹس ہیں، خواتین بھی جو ہیں اس میں آپ دیکھتے ہوں گے بڑے بڑے بل بورڈز لگ رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جو ریلیجس سرکل ہیں وہ اس کو بڑا اسکیپٹیکل انداز سے دیکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. مگر میرے خیال میں جو بھی ڈسکورس ہے، چاہے پولیٹیکل ڈسکورس ہو چاہے میڈیا کا ڈسکورس ہو، اس کے اندر ریلیجن کو اتنا زیادہ انوالو کرنے سے پھر ایک قسم کا سپریشن کا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے اب ایک طرف اگر اسلام کی بات ہو رہی ہوگی تو اس کو کوئی رد تو نہیں کرے گا، اس کو تو کوئی غلط نہیں کہے گا. تو اوپن ڈسکشن کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ریلیجن کو ہر معاملے میں بیچ میں نہ لایا جائے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ریلیجن کو
مناسب پروگرامز میں اور ریلیجن کو اتنا احترام کا ماحول ملنا چاہیے جو کہ ایک ریلیجن جو ہے ڈیزرو کرتا ہے, نہ کہ ہر پروگرام میں اگر آپ ریلیجن کو لائیں گے تو اس سے بھی ہمارے مذہب کی جو ہے وہ ایک تحقیق کا پہلو نکلے گا. اس لیے اس کو ایک مناسب پروگرام میں اور اس کے لیے ایک علیحدہ وقت ہونا چاہیے مذہب کے حوالے سے بحث مباحثوں کا. ہر پروگرام کے اندر جیسے انٹرٹینمنٹ کے پروگرامز ہیں یا دوسرے پروگرام مذہب کو لانے مناسب نہیں. فیئر انف. جی رؤف صاحب, ریلیجن کے خلاف کچھ ہو رہا ہے؟ ریلیجن کا ایک تو یہ کہ بہت سارے یہ ریلیجن کے اپنے چینلز بھی کھل چکے ہیں. اب اس کو اچھا ٹرینڈ کے ہیں, برا کہ میں اس میں نہیں جاتا. کوئی اگر سنیوں کے ہیں تو شیعوں نے کھول لیں, شیعوں کے تو فلاں نے کھول, یہ بھی چینل میں ہمارے سامنے ہے. مجھے نہیں پتا اس کا امپیکٹ کیا ہوگا سوسائٹی پہ. دوسرا ود ان چینلز بھی بہت سارے سیکٹیرینزم موجود ہے بہت ساری آرگنائزیشن میں. ایون بہت سارے الزامات بھی لگتے رہتے ہیں کہ جب کوئی ہیڈز آتے ہیں, چیفز آتے ہیں, تو سیکٹیرین بیسس پہ لوگوں کو پروموٹ بھی کر رہے تھے, سیکٹیرین بیسس پہ ریکروٹمنٹ بھی ہو رہی ہوتی ہیں, سیکٹیرین بیسس پہ نوکریاں بھی مل رہی ہوتی ہیں. یہ بھی ہمارے یہ میڈیا کے اندر ہی ہو رہا ہے جو ہم بیٹھ کے تھوڑا سا ایتھکس بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو آپ صرف اس وجہ سے پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, نوکریوں پہ رکھ رہے ہوتے ہیں, آگے لے کے جا رہے ہوتے ہیں, اپرچونٹیز دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے پرٹیکولر سیکٹ سے بھی بلانگ رکھتے ہیں. سو ایک ڈینجرس ٹرینڈ آپ کے میڈیا میں بھی موجود ہے اس چیز کا, جو بعض بہت سارے لوگ کمپلینٹ بھی کرتے ہیں, بہت سارے لوگوں کی نوکریاں بھی اس وجہ سے گئی ہیں, بعض لوگوں کو نوکریاں اسی وجہ سے ملی ہیں. ہاں سو میں سمجھتا ہوں جہاں پہ عوام یہ فیل کرتے ہیں کہ ہمارا اسلام کا جو فیس ہے اس کو یہ ڈسٹارٹ کر رہا ہے میڈیا, تو ود ان میڈیا آرگنائزیشن یہ فیکٹس موجود ہیں کہ آپ کے سیکٹیرین گروپس یہاں پاورفل ہیں, ایک دوسرے کو سیکٹیرین بیسس پہ بھی وہ I don't agree with Klasra کہ سیکٹیرین بیسس پہ چیزیں ہوتی ہیں. ٹی وی کے اوپر جو بندہ آ جائے نا تو وہ سفارش پہ نہیں چل سکتا, ٹی وی پہ اپنی پرفارمنس شو کرنی پڑتی ہے. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیکٹیرین چیز میڈیا کے اندر اس طرح ایگزسٹ نہیں کر رہی جس طرح کلاسا صاحب کہہ رہے ہیں. اور اس میں جو پرفارمنس ہے, جو میڈیا ہے, جو اخبارات ہیں, اس میں اگر آپ پرفارم نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کوئی اپرچونٹی نہیں ملے گی اور آپ شکایت کرتے رہیں گے جی سیکٹیرین بیسس پہ ہو رہا ہے. بہت شکریہ متی صاحب, بہت شکریہ رؤف کلاسا صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.